روزہ بیسکلی فرض کرنے کی وجہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، یہ مقصد ہے، تقویٰ ملے، پرہیزگاری ملے اور وہ اپنے نفس کو قابو کر سکے، کیونکہ نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے، نفس شیطان سے بھی زیادہ شریر ہے۔ تو روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ بندہ مومن اپنی خواہشات کو روک کر اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے، اور روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی وہ صرف نظر کرے تاکہ اس کی عادت اتنی پکی ہو جائے کہ یہ حرام کی طرف نہ بڑھے، یہ حرام کی طرف نہ بڑھے۔ تو یہ پریکٹس اپنی خواہشات کو قابو کرنے کی، نفس کو کنٹرول کرنے کی اور حرام چیزوں سے اپنی نظر کو بچانے کی، یہ اللہ پاک نے اس لیے روزے فرض کی، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا نا میرے بھائی وہ پرہیزگار ہے، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا۔ نفس بڑا شریر ہے، نفس کی 3 قسمیں، یعنی ہمارے اندر جو نفس ہے، ایک ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک نفس امارہ وہ جو صرف انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس امارہ۔ ایک ہے نفس لوامہ، نفس لوامہ وہ کہ گناہ پر اکساتا تو نہیں ہے لیکن گناہ ہو جائے تو اب وہ اندر سے ملامت کرتا ہے۔ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا دل ملامت کرتا ہے، یار یہ تو نے کیا کر لیا، تو نے گناہ کر لیا، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس کا کام صرف نیکی کی طرف ابھارنا ہوتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچاتا ہے انسان کو۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے اس کی کیا شان ہے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والو، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ عطا فرمایا ہوگا تو وقت نزع اس کو یہ خطاب ہوگا، اے اطمینان والی جان لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے عبادت گزار بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور بالآخر میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ نفس لوامہ بھی اچھا ہے کہ انسان اگر گناہ کر لے تو اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اسی لیے عرب فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چندرانے والے یعنی دھوکہ دینے والے۔ نفس کی ایسی شرارتیں، اللہ پاک نفس و شیطان سے ہمیں بچائے۔ تو روزہ اس لیے فرض کیا گیا، اور دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ پورا سال ایسا وقت نہ آیا ہو کہ جس میں آپ نے فاقے کی شکل دیکھی ہو، بھوک کی شکل دیکھی ہو۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ کھانے پینے والوں کو، مالداروں کو، امیروں کو بھوک کی کیفیت سے دوچار کیا جائے، ان کو پتہ چلے کہ جو بیچارے بھوکے ہیں ان پر بھوک طاری کیسے ہوتی ہے، کیونکہ بندہ بھوکا رہے گا تو اس کو بھوکوں کا احساس ہوگا نا، بھوکا رہے گا، خود اس کے اوپر یہ کیفیت گزرے گی تو اس کو احساس ہوگا، یار جن کو کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کی ناشکری میں، نافرمانی میں لگا ہوں، اللہ نعمت عطا فرما رہا ہوں، میں اس کی ناشکری کر رہا ہوں۔ تو جب بندے کے اوپر یہ بھوک طاری ہوتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک جس کو توفیق دے اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا گیا کہ اتنا بھر کر نہ کھائیں کہ روزے کا پتہ ہی نہ چلے پورا دن، شہری میں اتنا دبا کے کھا لیا، کھٹی کھٹی ڈگاریں آ رہی ہیں، پھر بندہ جا کے سو گیا، اس کو احساس تک نہیں ہوا روزے کا۔ تو یہ روزہ تھوڑی ہے، روزہ اس لیے رکھنے سے منع کیا کہ کھانے کا انتظار کرنا ہے، کھانے کا انتظار کرنے کے لیے، اچھی افطاری کرنے کے لیے، زبردست سحری کرنے کے لیے آپ نے روزہ رکھا۔ روزہ تو شرعی طور پر ہو جائے گا لیکن اس کی برکتیں اور اس کی جو اصل بیسک اور بنیاد تھی تقویٰ و پرہیزگاری وہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے تھوڑا سا فیل ہو کہ میرا روزہ ہے، تھوڑی پیاس لگے، تھوڑی بھوک لگے، پھر پتہ چلے کہ کربلا والوں نے کس طرح بھوک و پیاس میں 3 دن گزارے، لوگ کیسے فاقوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، اس کو آخرت کی یاد آتی ہے، اس کو غریبوں کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اس کیفیت سے بندہ دوچار نہیں ہوگا اس کو کسی غریب کا، کسی فقیر کا، کسی فاقہ کش کا جو ہے نا احساس نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے روزے فرض کیے کہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری ملے، اور اللہ تعالیٰ ایسی تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے کہ بندہ اگر سب کے سامنے ہو تو کھانے پینے سے رک جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے سامنے پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، چاہے تو بند کمرے میں جا کر، کمرے کے اندر کمرے میں جا کر وہ چاہے تو پانی پی سکتا ہے،
کھانا کھا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ رمضان میں تقوی و پرہیزگاری کیسی عطا فرماتا ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں روزوں کی حقیقی برکت عطا فرمائے۔ بس بدنگاہی سے بچیں گے نا تو انشاءاللہ روحانیت ملے گی، اور موبائل کو آف کر دیں، بالکل ضرورت کے طور پر استعمال کریں۔ بس آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، قرآن پاک بھی آپ مصحف سے پڑھیں، موبائل سے نہ پڑھیں۔ لوگ موبائل لے کے قرآن پاک میں بیٹھ جاتے ہیں، تو قرآن پاک موبائل سے نہیں پڑھیں بھائی، یہ کتابی شکل میں قرآن موجود ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے۔ وہ تو شعائیں ہیں، عکس ہے، وہ قرآن کا حکم تھوڑی ہے اس پہ جو آپ موبائل پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کو چھوئیں گے تو عبادت کا ثواب ملے گا، اس سے بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اصل برکتیں اس کی ہیں۔ تو کوشش کریں، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، آپ سفر میں ہیں اور قرآن پاک موجود نہیں ہے تو آپ موبائل سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ قاطع شہوت ہے، شہوت کو ختم کرتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، یہ جوانوں کو ارشاد فرمایا، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کہ یہ نکاح اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے روک دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے نکاح۔ اور جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر کوئی نکاح کی طاقت تو نہیں رکھتا نا، کیونکہ نکاح میں صرف یہی تھوڑی ہے کہ بس شادی کر کے دلہن کو گھر پر لے کر آؤ، اس کا نان نفقہ ہے، اس کے اخراجات ہیں، تو ہر کوئی اس قابل اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے، لیکن شہوت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ ہماری بد نگاہیاں تو ہمارے خیالات اور عجیب و غریب معاملات، پھر ہماری بیٹھکیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں، بدکاری کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ تو یہ فارمولہ ہے کہ جو بیچارے نکاح کی قدرت نہیں رکھتے لیکن ان پر نکاح فرض ہو چکا ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے، نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو نکاح فرض کب ہوتا ہے؟ کہ اب بندہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا، اب اس پر نکاح فرض ہو گیا، یعنی اگر اس نے اب نکاح نہیں کیا نا تو یہ بدکاری میں پڑ جائے گا، یہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اب اس پر نکاح فرض ہو گیا۔ اب نکاح اس کیفیت پر یہ پہنچ گیا، فرض ہو گیا، لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اتنا گھر نہیں ہے، اتنی ملازمت نہیں ہے، اس کی نوکری نہیں ہے کہ نکاح کر سکے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی روزہ رکھے، کم کھائے تاکہ اس کو مستیاں نہیں سوجیں، اس کی شہوت ختم ہو۔ روزہ قاطع شہوت ہے، شہوت کو ختم کرتا ہے۔ تو میں مشورہ دوں گا والدین کو، آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی ہوں گے، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، بچے اس قابل ہیں تو ان کی فوراً شادی کریں، اس سے پہلے کہ آپ کو شرمندگی کا سامنا ہو۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، دور بہت خراب ہے بھائی۔ جیسی بچہ آپ یہ نہیں سوچیں اچھی جاب ہو جائے تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، بھائی آپ کو اللہ نے باپ بنایا، آپ اس کو سپورٹ کرو۔ اور یہ تو ہمارے رب نے فرمایا نا کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر تھے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ بھائی بچوں کی شادی کروائیں، بلا وجہ میں بچوں کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی عمریں جا رہی ہیں۔ اسی طرح بالخصوص چلو لڑکے کا تو کتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لڑکیوں کی عمریں، بچیوں کی عمریں جا رہی ہوتی ہیں۔ کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو یہ آئے گا تو ڈاکٹر کا آئے گا تو انجینئر کا آئے گا، اس کی عمر نکل رہی ہوتی ہے۔ اور بھائی ڈاکٹر اور انجینئر نہیں کھلائے گا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ کوئی بھی اچھا رشتہ آئے، آپ سمجھتے ہیں تحقیق آپ کریں، بالکل آپ کھنگالیں کہ بھائی بندہ لڑکا صحیح ہے، کسی گندے فعل میں تو نہیں ہے، بالکل تحقیق کرنے کا آپ کو حق ہے، اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کو لگے کہ بھئی یہ اچھا رشتہ ہے، فوراً آپ شادی کریں، اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ، آپ کی اولاد جو ہے نا وہ آپ کو شرمندہ کرے، آپ فوراً سے شادی کریں، وہ سپورٹ کریں، اللہ تعالیٰ خود پاؤں پہ کھڑا کر دے گا۔ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں پہ تمہیں کھڑا کر دے گا۔ ہم یہ سوچتے نہیں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہوتے ہوتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ بلکہ آپ نکاح کریں، وہ خود ہی پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو بیچارہ واقعی ہمت نہیں رکھتا نکاح کی، تو بھائی پھر روزہ رکھے تاکہ اس کی شہوت ختم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ گناہوں سے بچے۔ پھر ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب یہاں پر جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جو بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت کی طرف سے ان کو رخصت ہے۔ سب سے پہلے تو بیمار، ایسا بیمار ہے کہ اب یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو اب اس کو رخصت ہے کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھے۔ جب یہ صحیح ہو جائے تو پھر کسی بھی مہینے میں جب اس کو صحت مل جائے، اب روزہ رکھنا اس پر فرض رہے گا،
یہ نہیں کہ رمضان کا روزہ اس وقت چھوڑ دیا، بیمار تھا تو بعد میں نہیں رکھیں گے، بلکہ بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، یہ روزہ فرض ہے۔ ہاں جب آپ کو صحت ملے، آپ تندرست ہو جائیں تو اب اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو فی الحال تو بیمار نہیں ہے لیکن اس کا مرض ایسا ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا، اتنا زیادہ ٹائم یہ بھوکا رہا سارا دن، تو اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ اور کوئی مسلمان ڈاکٹر بھی کہتے کہ بھائی روزہ نہیں رکھنا کیونکہ تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، اگر تم اتنا، جو بیچارے ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں یا جو جن کی شوگر بالکل لیول پر، ہائی لیول پر ہوتی ہے، ان کو بعض ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا ہے تو اب ان کو روزہ رکھنے کی، اپنا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے، لیکن جب صحت آ جائے تو اب وہ بعد میں روزے کی قضا کریں گے۔ بعض ایسے بوڑھے ہوتے ہیں جو گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جب موسم اچھا ہو، سردیاں ہو جائیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ سردیوں میں وہ رمضان کے روزے کی قضا کریں گے، فدیے کی طرف نہیں جائیں گے۔ فدیہ اس وقت ہوتا ہے روزے کا کہ جب بندے میں طاقت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی، بالکل شیخ فانی ہو گیا کہ اب اس میں طاقت لوٹ کر آ ہی نہیں سکتی، بھی اتنا بوڑھا کہ اب روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اس کے روزے کو فدیہ دیا جاتا ہے۔ اور روزے کا فدیہ ہے ایک صدقہ فطر، آسان جو ہم فطرہ دیتے ہیں نا، وہ ایک روزے کا بدلہ ہے۔ لیکن کس کے لیے فدیہ ہے؟ کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور نہ طاقت آنے کی امید ہے، ایسا بوڑھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا، اسی طرح وہ عورت کے جو ناپاکی کے دور سے گزرتی ہے، حیض و نفاس والی عورت، تو اس کو تو روزہ بالکل وہ رکھ ہی نہیں سکتی، وہ بھلے سے تندرست ہو، صحت مند ہو، لیکن ناپاکی کی حالت میں عورت کو رخصت ہے کہ وہ روزہ اور نماز دونوں اس کو معاف ہیں، روزہ اور نماز دونوں، لیکن روزے کی قضا کرے گی بعد میں جب پاک ہو جائے گی، البتہ نماز اس کو معاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک عورت جو حیض و نفاس والی ہو، ناپاکی کا دور اس کا چل رہا ہو، تو ایسی حالت میں روزہ اور نماز دونوں معاف ہیں، لیکن جب پاک ہو جائے گی تو صرف روزوں کی قضا کرے گی وہ۔ اسی طرح مسافر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا تو تم میں سے کوئی مریض ہو یا پھر کوئی سفر پر ہو، تو اب وہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یعنی جب اپنا سفر ختم کر لے اور جب وہ مقیم ہو جائے تو اب وہ رمضان کے جو روزے اس سے چھوٹے ہیں وہ بعد میں قضا کرے۔ لیکن اس میں بھی تھوڑا مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کہیں بھی سفر پر جاؤ روزے کی رخصت مل گئی ہمارے کو۔ اس میں دو شرطیں ہیں کہ جو مسافر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے، وہ روزہ نہ رکھے۔ تو اس میں دو شرطیں، ایک تو وہ سفر شرعی سفر ہو، شرعی سفر کا مطلب 92 کلومیٹر کا سفر ہو جس سے بندہ مسافر ہو جاتا ہے، 92 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو اور وہ سفر اس نے شروع کیا ہو صبح صادق سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے، اب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر اس نے 92 کلومیٹر کا سفر تو کیا لیکن فجر کے بعد شروع کیا تو اب وہ اس دن کا روزہ رکھے گا، اب اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے سفر مسافر کا شرعی مسئلہ۔ وہ مسافر کے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے کہ جس کا سفر 92 کلومیٹر کا ہو، اور دوسرا طلوع فجر سے پہلے اس نے سفر کیا ہو۔ اگر اس نے سفر ہی فجر کے بعد کیا ہے اور روزے کا وقت، سحری کا وقت اس نے اپنے شہر میں گزارا تو روزہ رکھنے کی، اس کو روزہ رکھے گا، وہ اس کو بالکل بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 217 میں مرتد کا حکم پھر بیان کیا گیا۔ یہ تو تھا روزے کی فرضیت کا بیان۔ پھر آیت نمبر 217 میں سورہ بقرہ مرتدین کا حکم بیان کیا کہ جو اسلام سے پھر جائیں اور اسی حالت میں مر جائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا جو اپنے دین سے پھر گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو جو اپنے دین سے پھر گیا اور پھر اس نے توبہ بھی نہیں کی، دوبارہ ایمان بھی نہیں لایا، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ کافر ہوا، اور اس کے سارے جو نیک اعمال تھے جو اس نے اسلام کی حالت میں کیے تھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یعنی جو کفر کی موت مرا اس کے متعلق یہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے کہ جو کافر ہے نا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یا معاذ اللہ مسلمان تھا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کافر ہو کر مرا، تو ایسی صورت میں جو کفر پر مرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت کی وہ خوشبو تک نہیں پا سکتا، سارا دار و مدار ہے خاتمے پر۔ انما الاعمال بالخواتین، یہ حدیث پاک بخاری شریف کہ
کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے ہمارے اسلاف صحابہ کرام خوف زدہ رہتے تھے اپنے ایمان کے متعلق، جبکہ وہ قطعی جنتی تھے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبریاں دی تھی تم جنتی ہو، اس کے باوجود وہ خوف خدا سے لرزہ و ترسا رہا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان ہم سے نہ چھین لیا جائے، ہمارا ایمان کہیں ہم سے سلب نہ کر لیا جائے. اور ایک کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہے، تو اپنے ایمان کی فکر کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا کہ جس میں بندہ صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. اس کا ایک مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ جہالت اتنی ہوگی، دین سے اتنی دوری ہوگی کہ وہ کفریہ جملے اپنے منہ سے نکال رہے ہوں گے، ان کو پتہ تک نہیں چلے گا وہ کافر ہو چکے ہوں گے. میں ایک مثال دوں آپ کو. ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، ہماری امی سے گفتگو کرنے آئی تو کسی کے انتقال کی بات چلی، تو اس نے یہ جملے کہے، میں نے اپنی کانوں سے سنے کہ بھائی بس جو جوان بچہ تھا چلا گیا، اللہ کو پتہ نہیں کیا ضرورت تھی تو بلا لیا. اللہ تبارک و تعالی مجبور تھوڑی ہے. اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ مجبور تھا، ضرورت تھی، مجھے ضرورت ہے تو میں نے اس کو، اللہ تعالیٰ کو کس بات کی ضرورت ہے بھائی. اسی طرح یہ جملے تک کہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ظلم کر دیا ہم پر، اللہ کو ظالم کہتے ہیں، ظالم کہنے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ ظالم تھوڑی ہے. اس طرح کے ایسے جملے بالخصوص خواتین، میں کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرو یار. پڑوسی عورت کے ساتھ جو گفتگو ان کی ہوتی ہے، عورتوں کی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے، ایسے ایسے کفریہ جملے نکال رہی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، ایمان ختم ہو جاتا ہے پتہ تک نہیں چلتا. اس حدیث پاک کا ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا. علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ علم دین سیکھیں اور جو باتیں سیکھیں بھائی اپنے گھر کی خواتین کو بالخصوص. میں تو کہتا ہوں گھر کی خاتون کو عالمہ ہونا چاہیے، کیونکہ گھر کی بچوں کی تربیت اصل خاتون کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب ماں عالمہ ہوگی نا تو پھر اس کی اولاد بھی زبردست ہوگی. اور ماں کو تو نماز کے مسائل ہی نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ ہوتے تو اماں کو کیا پتہ ہوں گے. تو علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں علم دین کی برکت عطا فرمائے. پھر آگے حیض کے متعلق سوال کیا، یہ ہے آیت نمبر 221. اہل عرب جب اسلام سے پہلے کا دور تھا جس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، جب عورت حیض و نفاس میں ہوتی تھی، عورت ناپاک ہوتی تھی، تو اہل عرب کیا کرتے تھے، اس کو اپنے گھر سے نکال دیا کرتے تھے، اس کو کھانا پانی نہیں دیتے تھے. بعض لوگ اس کو قید کر دیا کرتے تھے اور اس کو منحوس سمجھتے تھے. تو جب مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، ناپاک ہو، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے وہ گندگی ہے. مینسز جو عورت کو ناپاکی کا دور آتا ہے، فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں یہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اس حالت میں عورت سے دور رہو، یعنی اس سے صحبت نہ کرو، اس سے ہم بستری، حالت حیض میں عورت سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے. اور اگر کسی نے حلال جان کر کیا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ آیت میں منع کیا گیا ہے. اگر کسی نے حلال جان کر صحبت کی کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہاں کسی نے یہ سمجھ کر کہ ہاں یار واقعی حرام ہے لیکن پھر اس میں مبتلا ہو گیا تو اب کفر کا حکم تو نہیں ہے لیکن گناہ گار ہوگا. تو اہل عرب کا یہ عورت کے ساتھ سلوک تھا کہ اس کو کھانا پانی نہیں دیتے تھے، بعض اس کو باہر نکال دیا کرتے تھے، بعض اس کو قید کر دیا کرتے تھے، اور معاذ اللہ عورت پر ظلم کیا کرتے تھے. اسلام کی تعلیمات دیکھیں، فرمایا کہ لا تقربوہن، بس قریب نہیں جانا عورت کے، یعنی ان سے صحبت نہیں کرنی، ان سے ہم بستری نہیں کرنی، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. ایسی کنڈیشن میں عورت کے ساتھ کھانا بھی ہے، عورت کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، عورت کا جھوٹا تک کھانا ہے، اس سے گفتگو بھی کرنی ہے، اس کو سارے وہ حقوق دینے ہیں جو پاکی کی حالت میں اس کو دیتے ہو. صرف عورت سے جماع نہیں کرنا، صحبت نہیں کرنی، یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اور اسلام سے پہلے کیا تھا، عورت کو باہر نکال دیتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، مارتے تھے اور معاذ اللہ اس کو قید کر دیا کرتے تھے. لیکن اسلام کا حکم کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو کہ اگر وہ پاک نہ ہو، ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں، تو اب اس کے پاس صحبت نہیں کرنی، یعنی اس سے ہم بستری نہیں کرنی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. البتہ وہ جو کھانا بنائے کھانا بھی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے، وہ جو پانی دے پینا بھی ہے، اس کا جھوٹا تک بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہے. اس میں اس کا کیا قصور ہے بھائی، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟
یہ تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. یہ ہو گیا. اب آیا آیت نمبر 228. اس میں آیا طلاق کا بیان، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ طلاق کا بیان ذکر فرمایا ہے. اس کو میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرمایا الطلاق مرتان. یہ سورہ بقرہ پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 12 سال میں سیکھی ہے سرکار سے. 12 سال تک سورہ بقرہ کو اسرار و رموز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے وہ فاروق اعظم ہیں. اس میں کیا کیا بیان ہو، اس میں دین کے پورے اساس اور دین کی بنیاد ہے اس صورت میں. آپ اس کو پڑھے تو صحیح ذرا. یہ تو میں آپ کو مختصراً صرف ٹچ کرتے ہوئے جا رہا ہوں. ایسے اہم مسائل سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے. تفسیر پڑھیں آپ اس کی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. صراط الجنان لیں، آسان اردو ہے. صراط الجنان کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں بالکل ہماری اردو ہے، کیونکہ اس دور کی تفسیر ہے. پچھلی تفسیریں اٹھائیں گے تو وہ گاڑی اردو ہے، سمجھ سے بالا تر ہے. تو آپ صراط الجنان لیں اور پڑھیں سورہ بقرہ کی تفسیر. فرمایا الطلاق مرتان. طلاق دو ہیں. کیا مطلب؟ وہ طلاق کہ جس میں بندہ اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے، صلح و صفائی کر سکتا ہے، وہ 2 طلاق ہیں. کہ اگر انسان نے اپنی بیوی کو، آدمی نے لفظ طلاق کے ذریعے طلاق دی، ایک طلاق دی، تو اب عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے اس سے رجوع کر سکتا ہے، صلح و صفائی ہو سکتی ہے. دوسری مرتبہ دی، دوسری مرتبہ بھی عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے صلح و صفائی ہو سکتی ہے. لیکن اگر تیسری طلاق اس نے دے دی تو اب عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ اسلام کی حدود ہیں. ان کو ان الفاظ سے اللہ پاک نے بیان فرمایا الطلاق مرتان. طلاق 2 ہیں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. طلاق رجعی 2 ہیں. چاہو تو اچھائی کے ساتھ اس کو روک لو، یعنی اس سے صلح و صفائی کر لو عورت سے، اور چاہو تو پھر اچھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کی عدت گزرنے دو. جیسی اس کی عدت گزرے گی وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، طلاق بائن پڑ جائے گی اس کو. پھر آگے ارشاد فرمایا اسی کے تفسیر طلاق اگر مرد دیتا ہے تو اب اس کو مہر دینا ہوگا. اگر نہیں دیا تھا تو جو مہر نکاح میں مقرر کیا جاتا ہے وہ مہر آدمی کو دینا ہوتا ہے اگر مرد کی طرف سے طلاق ہو. اور اگر عورت کی طرف سے طلاق کا تقاضا ہو تو اس کو خلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلا. خلا کا مطلب ہوتا ہے مال کے بدلے میں نکاح کو ختم کرنا. تو خلا میں عورت اپنا مہر معاف کرتی ہے تو مرد اس کو طلاق دیتا ہے. تو خلا عورت کی طرف سے ہوتی ہے اور طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی طلاق اگر مرد دے، مرد کی طرف سے پہل ہو تو مرد پر لازم ہے کہ وہ حق مہر اس کو دے گا، اور اگر دے چکا ہے تو اس سے واپس نہیں لے گا. لیکن اگر طلاق کا تقاضا عورت کی طرف سے ہو تو اس کو خلا کا نام دیا جاتا ہے، اور خلا میں مرد اپنا حق مہر واپس لیتا ہے، اور اگر نہیں دیا تھا تو معاف ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب 3 طلاقیں دے دیں اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو اگر مرد نے اس کو تیسری طلاق دے دی تو عورت حلال نہیں اس مرد کے لیے یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے، اس کی عدت گزرے، اور پھر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے. اب اس کو دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آنے کی اجازت ہے. یہ ہے حکم 3 طلاق کا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ہمارا نوجوان آتا ہے ہانپتے کانپتے، امام صاحب ابے بھائی کیا ہو گیا؟ امام صاحب غصے میں طلاق دے دی میں نے کہا بیڑا غرق تمہارا، غصے میں طلاق ہی کیوں نکلتی ہے تمہارے منہ سے؟ ایسا کون سا غصہ ہے یہ؟ تو پھر ہانپتے کانپتے آ رہا تھا امام صاحب. میں نے کہا کسی نے پیار میں بھی طلاق دی ہے انیف بھائی؟ بیگم صاحبہ آج بہت اچھی لگتی ہو آپ کو طلاق، کوئی عید پہ گفٹ دے دے طلاق، ہوتی غصے میں طلاق. تو بھائی ایسا غصہ کیوں پالتے ہو آپ؟ میں آپ کو یقین سے بتاؤں اس میں بھی والدین کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. والدین کی غلطی، تربیت نہیں کرتے اولاد کی. ابا خود اماں کو سناتے رہتے ہیں بات بات پر. دارالفتہ میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ بھائی بات بات پہ طلاق دے رہا ہے وہ تو. اور پھر کسی نے سمجھایا کہ بھائی آپ جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو، یہ تو بات بات پہ طلاق دے رہے ہیں. وہ عورت اور مرد دونوں آئے اور اس نے آ کے عورت نے بتایا کہ بھائی یہ اس طرح کرتے ہیں. انہوں نے بولا آپ کی طلاق ہو گئی؟ بولے ہیں یہ تو سالوں سے مجھے اس طرح دے رہے ہیں طلاق. اتنی جہالت ہے. طلاق ہوتی غصے میں، وہ پیار میں تھوڑی دیتا ہے طلاق. طلاق آپ چاہے 3 مہینے میں ایک دو، 1 مہینے میں تینوں دو، 1 مجلس میں 3 دو، طلاق واقع ہو جائے گی. 3 فائر کرو گے وہ 3 فائر ہی گنیں گے، 1 فائر تھوڑی گنیں گے. 3 گولیاں نکل گئی خلاص ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب بھائی جناب
ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں، میں نے کیا غلط کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، امام صاحب غلطی ہو گئی تو اب بھگتو، اب تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اس کو آپ مذاق نہیں بنائیں، اس کو کھیل نہیں بنائیں، یہ قرآن کی سزا ہے۔ تمہارے منہ پر آیا کیوں لفظ طلاق کا؟ ماں باپ کو صرف شادی کروانے کی جلدی ہوتی ہے اور یہ مچلہ ہوتا ہے ہمارا نوجوان بس شادی ہو جائے، نہ نکاح کے مسائل پتہ ہوتے ہیں نہ طلاق کے مسائل پتہ ہوتے ہیں۔ میرا بس چلے میں تو جس کی شادی ہو رہی ہے نا اس کو شادی کورس کرواؤں، پہلے شادی کورس حکیموں والا نہیں، مطلب نکاح اور طلاق کے مسائل سمجھاؤں۔ اور میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں بھائی، آپ بچے کو کسی عالم کے پاس بھیجو ایک ہفتے کے لیے جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کو پتہ تو چلے نکاح کے مسائل کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں۔ آداب مباشرت تو آتے نہیں ہمارے نوجوان کو۔ پھر معاذ اللہ، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میں بھی نوجوان ہوں، میرا پالا پڑتا رہتا ہے، میرے کو الحمدللہ 8 سال ہو گئے امامت کرتے ہوئے۔ تو پھر نوجوان کیا کرتا ہے، وہ جناب جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گندی فلمیں دیکھتا ہے، اس سے وہ سیکھتا ہے بھائی ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسلام نے جو سکھایا اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کی شادی کریں پہلے اس کو میرے پاس بھیجو، ایک ہفتے میں اس کو سکھاؤں گا، ٹریننگ کروں گا اس کی کہ بھائی نکاح کے کیا آداب ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں، نکاح کے کیا مسائل ہیں۔ شادی کے بعد جو آنکھوں میں کھٹکتا ہے نا، وہ یا تو وہ اپنے اماں ابا کا نافرمان بن جاتا ہے یا پھر وہ بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عموماً شادی کے بعد۔ ہاں جو اکلوتا ہوتا ہے، نہ جس کی بہن ہے نہ جس کا بھائی ہے، وہ تو بادشاہ ہوتا ہے، جس کی نندیں بہت ساری ہیں اس کا تو ہو گیا کام۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد کچھ عرصے صحیح رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو اب چلے جاؤں گا، ابا نے بول دیا میں نکل جاؤں گا، یار میرے میں طاقت ہے میں کروں گا اپنا۔ یہ فلم نہیں ہے کہ آپ فلموں میں دیکھو ابا نے اماں نے گھر سے باہر نکال دیا تو میں نے اتنی محنت کی جناب، میں نے بزنس اپنا کھڑا کر لیا، میں سیٹ بن گیا، اب اماں ابا کو احساس ہوا ہمارا بچہ کتنا لائق فائق تھا، فلم ختم ہو گئی۔ لگ پتہ جائے گا، فٹ پاتھ پہ آ جاؤ گے، انسان بن کے اماں ابا کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو اور دونوں کو مینج کر کے چلو بھائی، نہ بیوی پر ظلم کرو نہ والدین کی نافرمانی کرو۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھو گے۔ ماں باپ ہے نا، اگر کچھ کہہ دیا کہنا تو کیا ہے، آپ پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر واقعی والدین کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے بیوی پر تو آپ پیار محبت سے سمجھائیں، امی آپ کی طرف سے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا بھائی، دیکھیں آپ کی طرف سے تھوڑی غلطی ہے۔ بعد میں جب پیار محبت سے پاؤں دبا کر امی کے کہ امی دیکھیں آپ کی طرف سے تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ ایسی ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے اس وقت بھی اماں چپل اٹھا لے، تو کیا ہو گیا، کھا لو بھائی، ماں ہے، مسئلہ تھوڑی ہے، ماں ہے نا۔ تو یہ طریقے سیکھیں گے تو آپ کی زندگی صحیح خوشگوار گزرے گی نا۔ ہمارا نوجوان دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور بعض ایسے واقعات ہیں خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ بڑی ٹینشن ہے، خطرناک ٹینشن ہے۔ تو شادی کورس کریں آپ، یعنی نکاح اور طلاق کے مسائل لازمی سیکھیں۔ آپ کسی عالم دین کے پاس آئیں، ایک ہفتہ 15 دن پہلے آ کے سیکھیں بھائی نکاح میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں۔ اور اب جب ہو گیا غصے میں طلاق ہو گئی تو ہو گئی، اور اب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کوئی گھر کے مفتی کی بات آپ نہیں سنیں، جو گھر کے بڑے بن جاتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ بیڑا غرق کرتا ہے۔ کوئی نہیں ہوتی طلاق والا، سلو کرو، چلو ہاتھ ملاؤ دونوں، دین کو مذاق بنایا ہوا، ہاتھ ملاؤ، کوئی نہیں ہوتی طلاق والا۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے اب حلال ہی نہیں ہے عورت، تم کون سے دین بنا لیا تم نے، اور کسی کی نہیں سننی آپ نے۔ آپ ڈائریکٹ جائیں دارالافتاء اہل سنت، بس نہ کسی مسجد کے امام سے، ہاں آپ رہنمائی لے لیں کہ ایسا ہوا اب میں کیا کروں۔ ہم 8 سال پڑھا ہے ہم نے قرآن و حدیث کو، 6 سال پڑھاتے ہوئے ہو گیا، لیکن اب بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم طلاق کا مسئلہ بتائیں۔ یہ کوئی ہونہار اور قابل اور تجربے کار مفتی حل کرتا ہے مسئلہ، یہ تھوڑی آپ طلاق کا مسئلہ لے کر میں یہاں سے جواب دے دوں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے جواب۔ پورا سب کو بلایا جاتا ہے، عورت کو بھی مرد کو بھی، جو وہاں موجود تھا جس نے طلاق کے الفاظ سنے سب کو بلایا جاتا ہے، اور پھر اسے ایک مفتی سوال کرتا ہے اب بتاؤ بھائی کیسے طلاق ہوئی، کن الفاظ سے طلاق دی، تم نے سنا۔ کوئی ایسی صورت نکل رہی ہوتی ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں طلاق ہو گئی لیکن طلاق نہیں ہوئی ہوتی، اور ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں طلاق نہیں ہوئی لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ قابل تجربے کار مفتی ہی مسئلہ سولو کر سکتا ہے، یہ مسجد کے امام کو بھی اجازت نہیں ہے مسئلہ بتانے کی۔ ہم محتاط علماء کی بات کر رہے ہیں، ورنہ چھکے چوکے لگانے والے آپ کو ہر مسجد میں ملیں گے، گھر میں مفتی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میں محتاط جو دین کو سمجھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی اپنے دین کو مذاق نہ بنائیں، اللہ پاک نے یہ احکامات حدود ہیں، حدود اللہ کی، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ برباد ہے۔ سلو صفائی کروا دیتے ہیں
تین طلاقیں دے کے اس کے بعد گھر کے بڑے آتے ہیں، گھر میں بات رہے، دوائی رہے، آگے بات سارا، یہ جب تک مرد عورت میاں بیوی ساتھ رہیں گے یہ خالصتاً زنا ہوگا. یعنی طلاق ہو گئی اس کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں یہ خالصتاً زنا ہے. اس دوران اولاد پیدا ہوگی، ولد الزنا کہلائے گی. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا آپ مفتی اہل سنت کے پاس جائیں، دارالفتہ میں جائیں، اپنا مسئلہ لے کر، وہ سب کو بلائیں گے. سب کو بلاؤ بھائی جو اس وقت موجود تھا، عورت کو بھی بلاؤ. سب سے سوالات ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک ہفتہ لگتا ہے، ڈسکس ہوتی رہتی ہے کہ کوئی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی صورت نکل آئے ایسی کہ جس سے ان کا گھر بچ جائے. لیکن ہمارا نوجوان تو غصے کے بالکل ساتویں آسمان کے اوپر پہنچا ہوا ہوتا ہے، غصے میں طلاق دے دی. چھوٹے چھوٹے بچے رل جاتے ہیں بیچارے. تو میرے بھائی غصہ جتنا ہے نا، میں آپ کو فارمولہ بتاؤں، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی غصہ آتا ہے. غصہ ہے آپ گھر سے باہر نکل جاؤ، صحیح بتا رہا ہوں، گھر سے باہر نکل جاؤ، جا کے ہوٹل پہ جا کے چائے پیو سکون سے، لڑنے دو. آپ کو صحیح فارمولہ بتا رہا ہوں، ورنہ غصے میں کچھ کا کچھ ہو جائے گا. جب کوئی گھر میں پھٹا ہو گھر سے باہر نکل جاؤ. بس اپنے دوست کے پاس چلے جاؤ، ذہن فریش کرو، آرام سے گھر پر آؤ، کسی کی نہیں سنو، آگے سو جاؤ. جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے ماحول، اب سمجھاؤ ایک ایک کے پاس جا کر. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ فارمولہ ہے. جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گھر سے باہر نکل، سنو ہی نہیں کسی کی. اور کبھی بھی ایک طرفہ سن کر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. بیوی کی بات سنی، اماں ابا پہ چڑھائی کر دی، یا اماں ابا کی سنی، بیوی پہ چڑھائی کر دی. ایک طرفہ سننا ہی نہیں ہے آپ نے. اگر آپ فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہیں اور کر سکتے ہیں تو اب پہلے بیوی کی سنو یا والدین کی سنو، پھر دوسرے فریق کی سنو. اب اگر آپ فیصلہ کر سکتے ہو، اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اچھے عالم یا مفتی کے پاس جا کے بولو بھائی یہ مسئلہ اب کیا کروں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کا گھر کتنا اچھا ہو جائے گا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. اور دعا یہی کرتے رہیں کہ بس اللہ پاک ٹینشنوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے. اور اپنے یہ بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دو لفظ طلاق. بالکل اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو طلاق اپنے ذہن سے آپ نکال دیں، بھلے ہی کتنا غصہ ہے. لفظ طلاق اپنے بعد میں اتنا پچھتاتے ہیں نا. اتنے خوبصورت خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں، یقین مانیں، شادی ہوئی ہوتی ہے، بس تھوڑی سی بیوی کی زبان لمبی ہوتی ہے، ویسی عورتوں کی زبان بڑی ہوتی ہے، وہ بس اس نے غصے میں آگے طلاق دے دی. بولتا ہوں یار، اب وہ رو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر کا گھر برباد ہو گیا پورا. تو اللہ پاک بس، ہاں جہاں نہیں بنتی تو وہاں شریعت نے رکھا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر لی ساری، اور واقعی عورت نافرمان ہے، ناشیزہ ہے، نافرمان ہے، اور معاذ اللہ الگ ہی معاملات ہیں اس کے، تو پھر اب شریعت بھی اجازت دے دی ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو. لیکن ایک میں نارملی بات کر رہا ہوں کہ جو بالکل تھوڑا بہت تو جہاں پہ کہتے ہیں نا وہ برتن ہوتے ہیں تو آواز تو آتی ہے نا، تو تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے ہر جگہ، اس کو مینیج کرنا آپ کا کام ہے. اور گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ پیار محبت سے ان کو سمجھائیں، گھر کے بڑے سمجھائیں، گھر کے بڑے اپنا کردار ادا کریں، تو پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.